أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا وحبيبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، أزهر الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ما بقيت الله في الأرض. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق اللہ. سب سے پہلے میں پروگرام اور اس کی وجہ سے کچھ تاخیر ہوئی، کچھ راستے میں باران رحمت جو ہو جاتا تھا، لیکن پھر بھی شکر گزار ہیں پروردگار کے. آپ نے کی خدمت میں ذکر محمد و آل محمد کا موقع ملا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں نے سورہ بقرہ کی چند آیات آپ کی تلاوت کی، اور یہی میرا موضوع ہے، موضوع قرآن اہل بیت اور بالخصوص امام زمان. ماشاءاللہ. قرآن مجید بتا رہا ہے کہ اگر کسی نے اس حجت صامت، اس امام کے سامنے، قرآن بھی امام صامت ہے یعنی خاموش ہے، لیکن کلام الہی ہے، اور دوسرا امام ناطق ہے جو ہر دور میں رسول اللہ کی اطاعت اور اہل بیت میں سے ہر دور میں ہوتا ہے، اور وہ آج یوسف زادہ. قرآن یہ بتا رہا ہے کہ جس امام سے بھی فیض لینا ہے سب سے پہلے اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنا. تقویٰ اسی طرح شرط ہے قرآن اور اہل بیت سے فیض لینے کے لیے جس طرح نماز کے لیے وضو شرط ہے. نماز کے لیے تھوڑی سی پاکیزگی ظاہری چاہیے، لیکن جس کے ذریعے نماز پہنچی ہے اس کے لیے روح اور جسم اور فکر کی پاکیزگی. میں نے کل یہ موضوع شروع کیا تھا کہ اصل جو ہمارا مسئلہ ہے وہ ہماری ظاہری عبادات نہیں، وہ تو ہم ادا کرتے ہیں الحمدللہ مسلمان، اور یہ ہمارا وظیفہ شرعی ہے، چاہے قبول ہو یا نہ ہو ہم نے انجام دینی. لیکن اصل ہمارا ہدف یہ ہے کہ کچھ سیکھیں، کچھ آل محمد سے لیں، کچھ قرآن سے لیں. کیوں ایسا ہے کہ عبادتیں بھی کرتے ہیں، مجالس میں بھی آتے ہیں، لیکن وجود میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، افکار میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، مزاج میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. بس مسئلہ کہاں اٹکا ہوا ہے؟ کل میں جس جگہ پہ رکا تھا وہ یہ رکا تھا کہ ابھی تک اپنے دل کو خدا اور اس کے ولی کے سپرد نہیں کی. کل میری گفتگو یہی ہوئی. میرے عزیزو، دل کو، اپنے دل و تمام کو بھی اللہ کے حوالے کرو، ورنہ وہ جو قتل حسین کے لیے آئے تھے وہ بھی نمازیں پڑھتے تھے، وہ بھی پڑھتے تھے، اور توبہ سے پہلے بھی پڑھتا تھا، توبہ کے بعد بھی پڑھتا تھا. اعلیٰ ترین مراتب پہ بھائی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلند نعرہ صلوات. ماشاءاللہ ان کا پیار.
حضرت لقمان بہت بڑی شخصیت، قرآنی شخصیت ہے، اپنے نصیحت کرتے ہیں، توجہ جانا۔ بیٹے کو کہتے ہیں کہ بیٹا میں نے 2000 نبیوں سے ملاقات کی اور ہر نبی سے میں نے 2 حکمتیں سیکھی اور میں نے گویا 2000 نبیوں سے 4000 درس دے ہیں جو میں تجھے 8 درسوں میں خلاصہ بنا کر پیش کر رہا ہوں۔ اس میں سے 3 درس میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ دل کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، دل و دماغ کو کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ اصل ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم کیوں وہی ہیں جو کل یا اس سے بہتر ہے۔ کل میں نے ایک اور بات بھی کی تھی، اگر آپ کے اذہان عالیہ میں ہے تو ٹھیک، ورنہ میں صرف اسے دوہرا دیتا ہوں۔ میں نے کہا تھا کہ اگر کوئی کاروباری شخص ہے جو بزنس مین ہے، دکاندار ہے، اگر وہ پیسے کما رہا ہے، اگر اس کی آج کی بچت کل جتنی ہو، خود بتائیں وہ فائدے میں ہے یا نقصان میں ہے؟ نقصان میں ہے۔ اور اگر کل سے بھی کم ہو جائے تو پھر وہ ہلاک ہو گیا، پھر وہ تباہ ہو گیا۔ یہ بات ہمارے مولا چھٹے مولا نے فرمائی تھی کہ مومن تو عبادتیں کر رہا ہے، تو ہر روز عبادتیں کر رہا ہے، لیکن سوچ جو تو ان عبادتوں سے کما رہا ہے، جو تیری طبیعت میں فرق آ رہا ہے اور جو تو کمال کے مراتب طے کرنے ہیں، ان میں تو کہاں کھڑا ہے؟ اگر وہی کھڑا ہے جہاں کل تھا تو پھر تو شکست کھا گیا، اور اگر اس سے بھی گر اصل ہمارا ہدف زندگی کا کوئی دور ہے نہیں ہے، اللہ دور نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں خود کہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو ہر انسان کی اس کی شہد سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ خدا دور نہیں ہے، ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ سے دور ہیں۔ خدا تو دور نہیں ہے، وہ جو دور بھٹک رہے ہیں وہ ہم ہیں۔ اسی لیے تو پروردگار کہتا ہے هو معکم اینما کنتم، اے میرے بندے میں تو ہمیشہ تیرے ساتھ ہوں، تو مجھے بتا تو کہاں پھر رہا ہے، تو کس کے پیچھے جا رہا ہے، تیری گلیاں اور تیری راہیں کیا ہے۔ تو ایسے حکمت یہ ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ وہی اٹکی ہوئی ہیں کہ اپنے دل کو، اپنے دماغ کو کب زمانے کے امام کے حوالے کرے گا۔ مولا امام زمان اجل اللہ فرج الشریف ان کے ناصر جن کا ہم انتظار کر رہے ہیں، اور اللہ ہماری زندگی میں ہمارے مولا کو ظاہر کرے، ہماری آنکھیں ان کے جمال سے منور ہو اور ان کی رکاب میں شہادت نصیب ہو۔ یہ ہر مومن کی دعا ہے۔ ان کے جو ناصر دنیا میں آئیں گے، ابھی تک تو کوئی آثار نہیں، اللہ کرے ہم ان ناصروں کو وجود میں لانے والے بن جائیں۔ وہ جو ناصر دنیا میں آئیں گے ان کی مدح ہمارے ائمہ کیا کرتے تھے۔ عجیب بات نہیں ہے، ہم اپنی مجلسوں میں اماموں کے قصیدے پڑھتے ہیں اور ہمارے امام اپنی مجلسوں میں قائم کے ناصروں کے قصیدے پڑھا کرتے ہیں۔ یہ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہے۔ کسی نے امیر المومنین سے پوچھا، مولا علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، وہ ناصر جنہوں نے شرق سے غرب تک خدا کی حکومت کو برقرار کرنا ہے وہ کیسے ہوں گے؟ میرے مولا فرماتے ہیں عرف اللہ حق توحید ہی، خدا کی ایسے معرفت رکھتے ہوں گے جس طرح حق ہے توحید خدا کی معرفت۔ اب حق کو تو خود کون سمجھتا ہے؟ میں نہیں سمجھتا، وہ غیر معصوم ہے، لیکن کتنی زحمتیں کی ہیں انہوں نے کہ اس مقام پر پہنچے، اور فرماتے ہیں قلوبہم زبر الحدید، اپنے دلوں کو اتنا اللہ کی محبت میں، خدا کی عبودیت میں اتنا مضبوط کیا ہے انہوں نے کہ زبر الحدید کہ لوہے کے ٹکڑوں کی مانند ہے ان کے دل کہ اب شیطان اس میں کوئی سراغ نہیں کر سکتا۔ میرے عزیزو، راہ ہدایت کھلی ہوئی، کیسے دل و دماغ کو اللہ اور اس کے نبی کے حوالے کریں؟ ہو سکتا ہے یہ سوال سب کے ذہن میں آ رہا ہے، سب کے ذہن میں آ رہا ہے، کیسے کریں؟ ہمارے اختیار میں ہے، ہمارے اختیار میں ہے۔ صرف ایک دفعہ نیت تو کر، اپنی گزشتہ زندگی سے توبہ کی، اور ایک دفعہ اپنا دل لا تو صحیح خدا کی طرف،
اور پھر ان ہستیوں کی طرف جا کہ جو خدا کے پیغام لے کے آئی ہیں، ان کے فرامین پڑھ، اور ان کو کیا گھر میں جو کلام خدا ہے اس کو شروع کر پڑھنا، اس کو ترجمے سے پڑھ، اس کو تفسیر سے پڑھ، محمد والے محمد کے فرامین سے پڑھ، تو خود بخود دل و دماغ وہ بن جائیں گے جن کا مہدی انتظار کر رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلند نعرہ صلوات، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پاس موجود ہے سب کچھ۔ بعض دفعہ جوان یہ پوچھتے ہیں کہ کیا کریں آج کے اس دور میں، سوشل میڈیا، انٹرنیٹ، موبائل، طرح طرح کی بدی برائی، کیا کریں اس میں؟ اور ادھر سے ابلیس، شیطان، ان کا جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے اگر دنیا میں شیطان ہے تو رحمان کا خلیفہ بھی ہے، کبھی اس سے بھی بات کی ہے، کبھی اس سے بھی عریضہ لکھا ہے، کبھی اس سے بھی خلوت کی ہے۔ تو جو کئی گھنٹے موبائل لے کے بیٹھا ہوتا ہے، آدھا گھنٹہ مہدی کو بھی دے۔ کئی گھنٹے تک جوان موبائل لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، جوان کیا بوڑھے سب شامل ہیں، تو بچے بوڑھے جوان ایک ہی رنگ میں رنگے ہیں۔ تیرے پاس جو اتنا ٹائم ہے، اس ٹائم میں اللہ کے لیے کتنا ٹائم ہے، اس کے ولی کے لیے کتنا ٹائم ہے؟ یہ ارادہ تو میں نے خود کرنا ہے۔ اسی موبائل کے اندر بے پناہ معلومات ہیں، ہر موضوع پر جو بھی چاہتا ہے اس پر ہر طرح کی معلومات ہیں۔ تو کس کو ڈھونڈ رہا ہے؟ تو خود کس کا ارادہ کیے ہوئے؟ یہ اہم ہے۔ آج کیوں نسلیں بگڑ رہی ہیں؟ آج یہ حالات کیوں خراب ہیں؟ ہم نے خود ہی کنٹرول اپنا جو ہے وہ چھوڑ دیا، اپنا بھی اور بچوں کا۔ بچوں کو موبائل لے کے دے دیتے ہیں لیکن توجہ نہیں ہے، جوانوں کو لے کے دیتے ہیں توجہ نہیں ہے، اپنے آپ کو خود حوالے کر دیا۔ ہمارا اپنا قصور ہے عزیزاں۔ کہتے ہیں فضیل بہت بڑا چور تھا عرب کا، ایک دفعہ ایک دیوار پہ چڑھا چوری کرنے کی نیت سے، اور وہ جس گھر میں چوری کرنے کے لیے داخل ہونا چاہتا تھا اس گھر میں اس گھر والا مکین بیٹھا قرآن پڑھ رہا تھا، اور قرآن کی اس نے ایک آیت پڑھی۔ اب اتفاق ایسا تھا کہ جس وقت یہ دیوار پہ چڑھا تھا اور کودنا چاہتا تھا، اس وقت وہ یہ آیت پڑھ رہا تھا، پروردگار کا قرآن، کہ أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ آیا وقت نہیں آیا مسلمانوں کہ تمہارے دل اللہ کے ذکر کے لیے بھی خاشع ہو جائیں؟ بس یہ سننا تھا، یہ ایک آیت اس نے سنی جو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی، عرب زبان تھا، بس آیت جیسے ہی اس کے کان میں آئی بدن میں لرزہ تعلق ہوا، زمین پہ گر پڑا۔ اس کے بعد اس نے توبہ کی، اور وہ بعد میں معلم قرآن بنا اور عرب کا ایک ولی بنا۔ ایک آیت سننے سے دل و دماغ اس کا خدائی بن گیا۔ میرے عزیزو، اس ایک آیت کی بات ہو رہی ہے، یہاں تو آیتوں بھرا قرآن ہے، لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہماری توجہ نہیں ہے۔ پروردگار کہہ رہا ہے کب وہ وقت آئے گا کہ جب میری آیات کے لیے اپنے دلوں کو میرے سپرد کرو گے؟ کب قرآن کو پڑھو؟ آج ہمارے گھروں کے مسئلے ختم نہیں ہو رہے۔ کیوں ختم نہیں ہو رہے؟ چونکہ نہ قرآن سے درس دیا جا رہا ہے، نہ آل محمد سے درس دیا جا رہا ہے۔ میرا اپنا قصور ہے، ہمارا اپنا قصور۔ قرآن مجید خود اعلان کر رہا ہے سورہ یونس کے اندر، قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ۔ اے لوگو، میں اپنے رب کا موعظہ، میں اپنے رب کا وعظ و نصیحت بن کے آیا ہوں، اور اس سے استفادہ کرو۔ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور تمہارے سینوں میں جو بیماریاں ہیں ان سب کی شفا بن کے آیا۔ قرآن شفا ہے، سینوں میں بیماری ہے حرص کی، اس کی شفا قرآن ہے۔ واقعہ حضرت آدم و حوا پر، کسی کو بیماری ہے نامحرم کو دیکھنے کی، کسی کو بیماری ہے بدکاری کی، یوسف کی داستان پڑھو، پاکیزگی یوسف کو۔ کوئی اپنے حالات سے تنگ ہے، کوئی اپنی سختیوں اور مشکلات سے تنگ ہے، حضرت ایوب کی داستان پڑھو۔ ہر چیز کی شفا قرآن ہے۔
قرآن کے سپرد تو کریں اپنے آپ کو. اور اس کے علاوہ محمد و آل محمد کے فرامین. میرے عزیزوں، میرے جوانوں، میرے مولا منتظر ہیں ان لوگوں کے لیے جو اپنا ٹائم مہدی کو دے رہے ہیں، جو قرآن کو دے رہے ہیں. ہم جس امام کی امت ہے، کتنے فرامین ہمیں یاد ہیں. عجیب بات نہیں ہے. اب کوئی بہانہ بھی نہیں ہے. موبائل ہر ایک کے ہاتھ میں، انٹرنیٹ ہر ایک کے پاس ہے. اچھے سے اچھا عالم اس کی سپیچ موجود ہے. آپ کوئی بھی موضوع سرچ کریں، سن سکتے ہیں. ہم سن سکتے ہیں، حقائق کو جان سکتے ہیں. اب کوئی بہانہ نہیں ہے. سارا مسئلہ میرے ارادے میں ہے، سارا مسئلہ میرے دل میں ہے. ایک دفعہ اپنے دل کو سخت کر دے خدا کے، سچے دل سے توبہ کر، سچے دل سے ایک دفعہ خود کو سپرد کر. اگر تو یہ کہے گا کہ نہیں کل سے، تو میرے عزیزوں قبرستان ان مردوں سے بھرے ہوئے ہیں کہ جو یہی سوچتے مر گئے کہ کل سے میں توبہ کروں گا. ان مردوں سے بھرے ہوئے. امیر المومنین صلوات اللہ علیہ صلوات اللہ محمد ایک دفعہ قبرستان سے گزر رہے تھے. قبرستان سے گزرے تو میرے مولا نے خود آواز بلند کی، اے قبروں میں سونے والوں، کہاں ہے تمہارے وہ مکان، کہاں ہے وہ تمہارے خوبصورت گھر کہ جن کے لیے تم نے اتنی زحمتیں کی، کہاں ہے وہ بیویاں، وہ خواتین کہ جن کی آگے پیچھے پھرا کرتے تھے. پھر میرے مولا نے کہا، کہاں ہے وہ اولاد جس کے لیے خدا کو بھول گئے، جن کا پیٹ بھرنے کے لیے حلال و حرام ایک کیا ہوا. پھر کہا میں بتاتا ہوں، ان گھروں میں کوئی اور مکین آ گئے ہیں جس گھر کو تم نے بڑی محبت سے بنایا تھا. اس گھروں میں رہنے والے کوئی اور ہیں، اور تیری بیوی کے ساتھ کوئی اور ہے جس نے اس سے عقل کر لیا ہے. وہ تو مجھے بھول گئی، اور تیری اولاد اپنی زندگی میں غرق ہو چکی ہے. اور اس کے بعد میرے مولا نے گریہ کرنا شروع کر دیا. علی نے رونا شروع کر دیا. ساتھ والے نے کہا، مولا کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے تمہیں پتہ ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کاش رب ہمیں ایک دن کی مہلت دے، ایک گھنٹے کی مہلت دے، ہم رب کو متقی عبد بن کے دکھائیں. میرے عزیزوں، جب تک سانس میں سانس ہے کب ہم نے اپنی فکر کرنی؟ مولا کے ظہور میں تاخیر کیوں ہے؟ کیونکہ میرے مہدی کا انتظار بھی ختم نہیں ہو. میرے مولا اس جماعت کے منتظر ہیں کہ جنہوں نے توبہ کی ہے، کہ جنہوں نے اپنا دل و دماغ اللہ اور اس کے ولی کے سپرد کیا ہے، کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اپنے وقت کے امام پر فدا کرنے کے لیے تیار کیا. میرے مولا اس جماعت کے منتظر ہیں کہ جن کے اخلاق، جن کے کردار، جن کے عقائد ہمارے امام بیان کرتے تھے. خدا ہمیں توفیق دے یا ہم ان میں شامل ہوں یا ان کی خدمت گزار بنے. صلوات پڑھے گا محمد. آٹھویں مولا امام رضا صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رحم اللہ عبدن احیاء اکرم، خدا اس بندے پر رحم کرے جو ہمارے عمل کو زندہ کرے. پوچھنے والے نے پوچھا، یا ابن رسول کیف یحیی امرکم، اے فرزند رسول بتا آپ کا عمل کیسے زندہ ہوگا؟ آپ کا عمل ہے کیا؟ اصل میں کیا ہے آپ کا عمل اور کیسے زندہ ہوگا؟ فرمایا یتعلم علومنا، ہمارا عمل یہ ہے کہ ہمارے علوم کو سیکھے، ہمارے فرامین کو پڑھے، وَيُعَلِّمُهُ النَّاسِ، اور آگے لوگوں کو بتائے، لوگوں کو تعلیم دے. اس کے بعد فرماتے ہیں لَوْ أَنَّ النَّاسِ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا، اگر لوگ ہمارے کلام کے حسن کو جان لیں،
اگر آپ شیعہ لوگوں تک ہمارا کلام پڑھ پڑھ کر منتقل کریں، اس کے معصوم فرماتے ہیں لَتَّبَعُونَا، یہ ساری دنیا آل محمد کے تابع ہوگی۔ نعرہ حیدری، آواز بلند نعرہ صلوات۔ یعنی شیعہ کا وظیفہ بیان کیا، وظیفہ شیعہ کیا ہے؟ اپنی اصلاح کرے، اپنے بچوں کی اصلاح کرے اور اپنے ارد گرد ماحول کی اصلاح کرے۔ کس طرح؟ قرآن کو پڑھے، آل محمد کے فرامین کو پڑھے، ان کو منتقل کرے۔ آج کچھ بچے جوان پوچھتے ہیں کہ ہم مولا کے ناصر بن سکتے ہیں؟ کیوں نہیں بن سکتے؟ تیرے ہاتھ میں موبائل ہے، ہر روز اپنے امام کا، کسی بھی امام کا فرمان آگے منتقل کر، خود بھی پڑھ، اس پر عمل کرنے کی توفیق تجھے بھی پیدا ہو۔ اگر نہیں ہو رہی، اللہ سے مانگ، خدا سے مانگ۔ خدا سے مانگنے والی یہی چیزیں ہیں۔ اللہ اور اس کے اولیاء سے کیا مانگنا ہے؟ کل کسی موضوع میں گفتگو ہوئی تھی کہ جو چیزیں مانگنے والی ہیں وہ ہم مانگتے نہیں۔ توفیق مانگ، نیکی کی توفیق مانگ، توبہ کی توفیق مانگ، اور محمد والے محمد کی خدمت کی توفیق مانگ۔ اصل یہ مانگنے والی چیز ہے۔ بعض بات ہم ایسی چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ جو خود ڈائریکٹ خدا سے مانگنی ہے، ہاں مانگنی ان کے وسیلے سے ہے، لیکن دینے والا خدا ہے۔ اللہ نے ان کو معلم بنا کر بھیجا، ان کو مربی بنا کر بھیجا، اور خدا نے ان کو ہادی بنا کر بھیجا، ہدایت دے، علم دے، تربیت دے۔ ان سے مانگ، یہ دیتے بھی ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں دیتے۔ ہاں تجھے مانگنا نہیں آتا، جس طرح مانگنا چاہیے مانگ، جس طرح مانگنا چاہیے مانگ۔ کیوں نہیں ملتی؟ سب کچھ ان کے در سے ملتا ہے۔ ایک بہت پاکیزہ جوان رجب علی خیال، بہت زیادہ تذکرہ ہے ہماری کتابوں میں۔ کس ٹائم اس نے اللہ سے مانگا؟ بڑے ہمارے جوان پڑھے، بالخصوص جوانوں کے، جاتا ہے ایک گھر میں جہاں بدکاری کے دروازے کھلے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ یوسف کا قصہ اسی لیے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہم مشکل لحظوں میں پروردگار سے مانگنے کا سلیقہ پیدا کریں۔ آپ کو پتا ہے کہ جب حضرت یوسف پھنسے تھے، کہاں پھنسے تھے؟ 7 کمرے جن کے دروازوں میں تالے لگ چکے تھے۔ میں اپنے جوان بھائیوں کو بتاتا ہوں، 7 کمرے دروازوں پہ تالے لگے، اس پہ بھی تالا لگا، اس پہ بھی تالا لگا، 7ویں کمرے میں تھا یوسف۔ اللہ اکبر۔ اور جب زلیخا نے اس کو گناہ کی دعوت دی، یوسف نے اپنی آنکھیں بند کی اور رب سے صرف یہ کہا کہ مجھے نہیں پتا اس کو تالا لگا ہے، میں صرف بھاگوں گا تیری طرف، میں دروازے کی طرف بھاگوں گا، آگے تو جان اور تیرا عبد جانے۔ اور یوسف بھاگا، جیسے ہی بھاگا پہلے دروازے کا بھی تالا ٹوٹا، دوسرے کا بھی ٹوٹا، تالے ٹوٹتے گئے اور یوسف گناہوں کی ظلمتوں کو چھوڑ کر الہی نور کی طرف بھاگتے چلے۔ مانگنا یہی ہے، اور اس کی مثالیں ہر دور میں ہیں۔ میرے عزیز جوان، وقت کا امام اس وقت بہت زیادہ، اگر کسی کے لیے فکر مند ہے وہ جوان، ہمارے جوان جنہوں نے سرمایا، ایک عجیب حالت ہے، بدکاری نے ہر طرح سے ہمارے جوانوں کو گھیرا ہوا۔ یوسف بنے، قصہ یوسف کو بنے۔ رجب علی خیال کا میں نے اشارہ کیا، رجب علی خیال کون ہے؟ وہ بھی اسی طرح پھنسا تھا، اسی طرح پھنسا، لیکن اس نے کہا پروردگارا میں تو پاک رہنا چاہتا ہوں، میں پاکیزہ رہنا چاہتا ہوں، ایک دفعہ مجھے یہاں سے نکال اور میں ساری زندگی پاکیزگی والی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، مجھے نکال، مجھے کوئی در دکھا، مجھے کوئی راہ دکھا۔ پھر جب اس نے اللہ سے راہ مانگا، خدا نے راہ دکھا دیا، خدا نے راہ دکھایا اور راہ ملا۔ اور جب باہر نکلا تو خدا کی طرف سے 2 ملک اترے، اسی زمانے میں 2 فرشتے اترے انسانوں کی شکل میں، کہا ہمیں خدا نے بھیجا ہے تیری نگہبانی کے لیے، تیری حفاظت کے لیے اور تجھے تعلیم دینے کے لیے۔ میرے عزیزو، کائنات میں رب موجود ہے، اس کا ولی موجود ہے، قرآن موجود ہے، فرامین محمد و آل محمد موجود ہے، علماء موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے۔
صرف تیرے ارادے کی کمی ہے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل میرے مولا فرماتے ہیں ہمارے علوم کیوں نہیں بتاتے؟ اہل بیت کے علوم بتائیں. امیر المومنین سے ہمیں بڑی محبت ہے اور یہ ہماری شناخت ہے. ہم یا علی کہتے ہیں. یا علی شیعوں کی شناخت ہے، اس پہ کوئی شک نہیں. لیکن میرا سوال یہ ہے یا علی سے با علی کب بنیں گے؟ بہت توجہ چاہوں. یا علی اور با علی میں ایک نقطے کا فرق ہے میرے عزیزوں. یا علی یعنی زبان سے علی علی کرنا، با علی یعنی اپنے عمل سے علی کی ابتدا کرنا. دنیا میں بہت سارے لوگ تھے جو علی کے محب تھے، آتے تھے محبت کرتے تھے، آ کے مولا سے اپنی محبت کا اظہار کرتے تھے. لیکن کچھ ایسی ہستیاں بھی تھے کہ جن کے پاس میرے مولا خود چل کے جایا کرتے تھے. مشر کے پاس خود جاتے تھے، مشر کی دکان پہ بیٹھتے تھے، کہتے تھے مشر کو تھک گیا ہے، اب میں تیری جگہ تیری دکان کو چلاتا ہوں، اب میں بھاؤ تاؤ کرتا ہوں. مشر میں کیا کمال تھا؟ مشر فقط یا علی نہیں کرتا تھا، با علی بھی تھا. مشر وہ تھا کہ جس کی اپنی کوئی مرضی نہیں تھی. اگر کوئی مرضی تھی تو علی کی مرضی تھی. اس نے اپنے خیالات اور اپنی مرضیوں کو علی کی مرضیوں میں غرق کر دیا. یہی حضرت عیسیٰ. میں اپنے جوانوں کو نصیحت کر رہا ہوں، حضرت عیسیٰ کو پڑھیں. جب عیسیٰ کو ابن زیاد نے پھانسی پہ لٹکایا تھا، اس وقت جناب عیسیٰ نے کیا کہا تھا؟ توجہ چاہیے. جناب عیسیٰ نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا مجھے اپنے مولا علی کے رب کی قسم ساری زندگی کسی حرام چیز کو میں نے نہیں دیکھا. یہ آخری جملہ تھا عیسیٰ. آخر علی کی تربیت کیوں مشن ہے؟ آیا مشن کوئی معصوم ہے، کوئی امام زادہ ہے، کوئی نبی زادہ ہے؟ نہیں. ہم اور آپ کی طرح کا ایک فرق تھا. لیکن فرق کیا تھا؟ فرق یہ تھا کہ اس نے اپنے ارادوں کو، اپنی نیتوں کو، اپنی خلوتوں کو، اپنی جلوتوں کو اپنے ایمان کے تابع کر دیا. اپنے ایمان کے تابع کر دیا تھا. پوری زندگی مشن کی گزری. کہنے لگے میں نے آج تک کسی حرام چیز کو نہیں دیکھا. آج تک مشن کی نگاہ کسی نامحرم پر نہیں پڑی. اللہ کسی نامحرم. ابوذر کون ہے؟ ابوذر کون ہے؟ ابوذر وہ ہے کہ جس کی صداقت کی گواہی صرف نبی نہیں، نبی کا خالق خدا بھی دیتا. ابوذر وہ ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے پیغمبر کیا فرماتے تھے؟ کہتے ہیں اس دنیا میں اگر کسی نے عیسیٰ ابن مریم کو دیکھنا ہے تو ابوذر کو. ابوذر وہ ہستی، لیکن کس کی تربیت ہے؟ کون اس کا مربی ہے؟ کس کے سپرد اپنا دل و دماغ کیا ہوا ہے؟ ابوذر نے اپنا دل و دماغ زمانے کی علی کے سپرد کیا ہوا. اپنے دل و دماغ کو سپرد کرو. ہر دور میں ایک ولی ہے، اسے ڈھونڈو. ولی کو ڈھونڈو. ولی کو ڈھونڈنا پڑتا ہے. بی بی زہرا سلام اللہ علیہا سے فرماتی ہیں الامام مثل الکعبہ. امام کعبہ کی مانند ہوتا ہے، اور کعبہ خود چل کے نہیں آتا، کعبے کی طرف جایا جاتا. یہ جو کہا گیا کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت پیدا کریں، وہ اسی لیے کہا. زمانے کے امام کی معرفت یہ ہمارا وظیفہ ہے. زمانے کے امام کو ڈھونڈیں. ہمارے پاس سب وسائل موجود ہیں. آج کے دور میں جہاں ہم زندگی گزار رہے ہیں کوئی بہانہ موجود نہیں ہے. ہم یہ کہیں کہ نہیں، علماء ہر جگہ پہ موجود ہیں. آپ کے پاس جو موبائل ہے اس میں ہزاروں علماء موجود ہیں. سب کچھ مل سکتا ہے. لیکن میرے عزیز، میرے بھائی، میرے بزرگ، میری ماں، بہن، بیٹی، فقط ارادہ کر، فقط اپنے آپ کو زمانے کے امام کے سپرد کر. کہے مولا میرا سب کچھ آپ میری تربیت کریں، میرے لیے راہ کریں. اور تقویٰ وہ عظیم سیرہ ہے،
قرآن مجید کے اندر یہ آیت موجود ہے. قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. تم تقویٰ تو پیدا کر، خدا تیرے لیے بہت راستے بنائے گا، ہر مشکل سے راستہ بنائے گا. فقط تو متقی تو بن. پروردگار کہتے ہیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، خوف خدا پیدا کر، اپنے اندر تقویٰ پیدا کر. یہ خدا کا کام ہے. يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. سلام پڑھیں گا محمد و آلہ. ٹائم کی کمی ہے، میں صرف ان ستاروں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو میرے مولا کے ہمراہ آ رہے ہیں، میرے مولا کے ساتھ آ رہے ہیں. مقام ذو حسن پر میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو چند جوان، یہ جو ہستیاں سید الشہداء کی جمع ہیں، ان کی ہی معرفت پیدا کر لیں، ان کی ہی معرفت. ہمیں پتہ چل جائے گا اماموں کا مزاج کیا ہے، وہ ہستیاں کس طرح اللہ نے چنی. یہ چنے ہوئے لوگ تھے. صرف ان کی طرف توجہ تھوڑی سی ہے. مجھے معلوم ہے گرمی ہے، بجلی چلی گئی ہے، لیکن حسینی جذبے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان جذبوں کو، اور ان جذبوں کا گرمی کے وقت بھی پتہ چلتا ہے، مشکل ٹائم میں پتہ چلتا ہے. ایک سوال پڑھنے پر محمد و آلہ. چونکہ ٹائم کی کمی ہے، مسائل بھی پڑھنا ہے، صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ مولا نے ذو حسن پر، مقام ذو حسن پر جب دنیا کی بے وفائی کو سمجھا کہ اب دنیا میرے لیے ختم ہو چکی ہے، جب مسلم کی شہادت کی خبر بھی ملی، اور جب کوفہ کی بے وفائی، اور نے جب میرے مولا کو گھیرے میں لیا، اور اس کے لشکر میں بھی وہ لوگ تھے جنہوں نے قتل کیے تھے، اور ان کے بدلتے چہرے اور ان کے گناہگار شکم، جب میرے مولا نے سب کچھ دیکھا تو ذو حسن کے مقام پر ایک خطبہ دیا. میں آج وہ خطبہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور مولا کے ساتھ یہ جو ہستیاں تھیں انہوں نے جو اظہار خیال کیا وہ پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ پتہ چلے مہدی کن کا انتظار کر رہا ہے. صلوات پڑھنے پر محمد و آلہ. مقام ذو حسن ہے. میرے مولا نے اصحاب کو جمع کیا. ایک جملہ میرے امام کے لب مبارک سے فرماتے ہیں اے میرے اصحاب ان الحق لا یعمل به والباطل لا یتناہى عنہ. اے میرے اصحاب، میں دیکھ رہا ہوں حق پر عمل نہیں ہو رہا اور کوئی باطل سے روکنے والا نہیں، کوئی باطل سے نہیں روک رہا. آج بھی ہم نہیں کوئی فرماتے ہیں کہ دنیا ایسی ہو گئی ہے کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا. میں جو حق کی دعوت دینے کے لیے آیا ہوں اس سے بھی بے وفا ہو گئی ہے، اور باطل کو بڑھ چڑھ کر سلام ہو رہے ہیں، باطل کی بڑھ چڑھ کے مدد ہو رہی ہے. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں لِيَرْغَبَ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ اللَّهِ. اب مومن کو یہ چاہیے اللہ سے ملاقات کا ارادہ کرنا. اب مومن کو یہ چاہیے اللہ سے ملاقات کا ارادہ کرے. اس کے بعد میرے مولا نے وہ عظیم جملہ فرمایا، فرماتے ہیں لا الموت الا سعادت. اب حسین کو موت سعادت نظر آ رہی ہے. والحیات مع الظالمین الا برما. اور ان ظالموں کے ساتھ زندگی کو حسین ذلت سمجھ رہا ہے. حیات من الذلہ. اب جب میرے مولا نے یہاں اپنی شہادت کی خبر دی اور اپنے ارادوں کی خبر دی، سامنے اصحاب بیٹھے تھے، ان پر میرے مولا نے حجت تمام کی. اب آپ کیا سمجھتے ہیں اصحاب کے چہروں اور ان کی طبیعت اور مزاج میں کیا تبدیلی آئی؟ صرف میں اشارہ کروں کہ جناب زہیر اٹھے. زہیر کون ہے؟ جو ابھی حسینی بنا ہے، ابھی حسینی. زہیر وہ ہے جو اس سے پہلے دشمن علی تھا. زہیر دشمن علی جنگ صفین میں خود کہتا ہے کہ جنگ صفین میں میں علی کے مقابل تھا، اور میں جب بھی مولا علی پر حملہ کرتا تھا مولا علی مجھ پر حملہ نہیں کرتا تھا، اور مجھے اس وقت سمجھ نہیں آتی تھی کہ علی مجھ پر حملہ کیوں نہیں کرتا. اللہ زہیر کا تعارف کروا. سمجھے امام کی تلوار بھی کہاں پڑتی ہے اور کہاں نہیں پڑتی. امام کو ہے
کہ جو مارتے وقت بھی دیکھتا ہے کہ اس کے اندر یا اس کی نسل میں حب اہل بیت ہے یا نہیں. زہیر نے کہا چند دفعہ جنگ صفین میں میرا ٹکراؤ علی سے ہوا ہے، میں نے تو حملہ کیا لیکن علی نے مسکرا کر میرے حملے کو دور کیا، لیکن مجھ پہ وار نہیں کیا. حالانکہ میں علی کی تلوار کی زد میں تھا، علی چاہتے تو مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے، لیکن علی نے مجھے کچھ نہیں کہا. اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ماجرا ہے. یہ جب مجھے حسین کی غلامی نصیب ہوئی تو پتہ چلا کہ میں نے علی کے فرزند کا غلام بننا تھا، وہ حسین کے غلاموں کو بچا رہا تھا. حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، خیر کردے قدس میں دلانا، آواز بلند نعرہ صلوات. زہیر اٹھا. زہیر وہ ہے کہ جو 2 دن پہلے، صرف 2 یا 3 دن پہلے حسینی بنا. یہ مولا کے ساتھ ساتھ ہی آ رہا تھا اس کا کارواں، لیکن اپنا خیمہ دور لگا کے بیٹھتا تھا. خود کہتا ہے کہ مجھے حسین سے عداوت تھی، میرا نہیں دل کرتا تھا کہ میں ان کے ساتھ چلوں. دور بیٹھتا تھا. ایک دن بیٹھا کھانے کے لیے بیٹھا ہے، دسترخوان لگا ہے. میرے مولا کا قاصد پہنچا، کہا زہیر تجھے فرزند علی، فرزند زہرا حسین بلا رہے ہیں اور مجھے یہ حکم ملا ہے کہ تجھے ساتھ لے کر جاؤں. زہیر کہتا ہے یہ بات سن کر میں چپ رہ گیا. پورا ماحول پہ خاموشی تھی. چپ رہ گیا کہ یہ کیا ہو گیا، کیوں میں جاؤں. اس وقت اس کی مومنہ بیوی بولی جس کا نام تاریخ میں دلہم لکھا ہوا ہے، دلہم بن امن، کہنے لگی زہیر تو کیا سوچ رہا ہے، زہرا کا بیٹا تجھے بلا رہا ہے اور تو سوچ میں پڑا ہوا ہے. کاش حسین مجھے بلاتا، میں فوراً سب چیز چھوڑ کر حسین کے قدموں میں چلے جاتی ہوں. بس یہی کہنا تھا. جناب زہیر کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زوجہ کو کہا نہیں میں جاتا ہوں، تو بیٹھ. اس وقت زہیر نے ارادہ کیا کہ میں حسین کی راہ پہ چلا. سبحان اللہ. اس وقت میں یہ جو بار بار کہہ رہا ہوں کہ میرے عزیزو، صرف ہمارے اندر ارادے کی کمی ہے اور کچھ نہیں ہے، صرف ارادے کی کمی ہے. زہیر نے کہا بیوی کی بات نے میرے وجود کو ہلایا اور میں نے اس وقت ارادہ کیا کہ جا کے حسین کی بات تو سنوں. بس یہ ارادہ کرنا تھا، میرا دل روشن ہو گیا. سبحان اللہ. اور میں چل پڑا. جب خیمہ حسین میں پہنچا اور جب مولا کی زیارت ہوئی اور میرے مولا نے مجھے جنت میں میرا گھر دکھایا. سبحان اللہ. یہ دشمن حسین بن کے گیا تھا، غلام حسین بن کے آیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. زہیر یہ ہے. جب میرے مولا نے خطبہ دیا نا کہ میں تو دنیا سے مایوس ہو گیا ہوں، میں نے شہادت کی راہ کا انتخاب کر لیا ہے، تو زہیر اٹھا. میری آواز پہنچ رہی ہے میرے. زہیر اٹھا، اصحاب کو کہنے لگا آیا تم بولتے ہو یا میں بولوں. اصحاب نے کہا زہیر آپ خود بولو. کسی نے یہ نہیں کہا تو تازہ مسلمان ہوا ہے، تو ابھی حسینی ہوا ہے. انہوں نے کہا بول. چونکہ جب کوئی حسینی ہوتا ہے تو پھر خون حسینی ہو جاتا ہے، پھر اس کی نسلیں، اس کا ماضی حال مستقبل سب حسینی ہو جاتا ہے. اٹھ کے کہنے لگا. اب یہ جملہ غور سے سنو. اسی جملے کو سنانے کے لیے میں نے یہ ساری تمہید بنائی. ماشاءاللہ. زہیر نے کہا حسین میری بات سن، یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا تو رہنے والی نہیں. ہم نے تو ایک اور جہاں میں جانا ہے. اگر یہ دنیا عارضی نہ ہوتی اور ہمیشہ رہنے والی جگہ ہوتی، کوئی جنت جہنم نہ ہوتی، صرف یہی دنیا ہوتی، تو پھر بھی تجھ پر اپنی جانیں فدا کرتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میری بات پہ پہنچے ہیں. بالکل بالکل. کہتے ہیں کہ یہ تو دنیا عارضی ہے، اگر یہ دنیا ہمیشہ کے لیے ہوتی تو حسین
ہم پھر بھی تجھ پر جانے فدا کرتے ہیں. جدھر تو جائے گا تیرا غلام بھی ادھر ہی جائے گا. یہ زہیر ہے، یہ میرے مولا کے جانسار ہیں. عزیزان صبح وقت میں بالکل ٹائم نہیں، پورا دن کر رہا ہے. آج مولا کے دو غلاموں کا فقط ذکر کروں، آج ان کا ذکر نصیحت کروں، ایک سعید کا اور ایک خود کا. میں معذرت چاہوں گا میرے بعد جنہوں نے خطاب کرنا ہے، صرف 10 منٹ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مولا کے غلاموں کو پڑھیں، مولا کے ناصروں کو پڑھیں. سید الشہداء کی شفیع کردار سازی ہے. مولا امام زمان کے ناصر بننا ہے تو یہی سے بننا ہے. غلاموں کا ذکر پڑھیں تو ہمیں مہدی کی غلامی سمجھ آئے گی. ماشاءاللہ. سعید کون ہے؟ سعید وہ ہستی ہے کہ جس نے جب میرے مولا نے نماز کو قائم کیا تھا، اس نے کہا تھا حسین آپ نماز پڑھیں، میں آپ کی نماز کی حفاظت کروں. سبحان اللہ. بس میرے مولا نے نماز شروع کی. مقتل یہ لکھتا ہے مولا نے نماز شروع کی، ملعونوں نے تیروں کی بارش شروع کر دی. اور آگے سے یہ جملے کہہ رہے تھے حسین تیری کون سی نماز قبول ہوگی. حسین کی مظلومیت دیکھیں، حسین کی مظلومیت. جوانان جنت کا سردار ہے اور سامنے والے کہہ رہے ہیں تیری کون سی نماز قبول ہوگی. اس سے بڑھ کر کوئی مظلومیت ہے؟ اس سے بڑھ کر کیا مظلومیت ہوگی؟ مولا نے نماز شروع کی. زہیر اور سعید دونوں سامنے کھڑے ہو گئے. زہیر اور سعید کھڑے ہو گئے. کہنے لگے مولا آپ نماز پڑھیں، ہم آپ کی نماز کی حفاظت کریں گے. کربلا کا سب سے بڑا درس تو یہی ہے، یہی تو درس ہے. ہر حالت میں نماز پڑھنی ہے، ہر حالت میں، چاہے تیروں کی بارش بھی کیوں نہ پڑے، اور نماز کی حفاظت کریں. سعید کھڑا، زہیر بھی کھڑا. اور زہیر کو بھی چند تیر لگے، لیکن میرا جو ہے مد نظر سعید ہے. زہیر کا ذکر ہو گیا، تھوڑا سا سعید کا. سعید کھڑا، 17 تیر لگے اسے حسین کی نماز کو بچاتے ہو. 17 تیر کیسے لگے؟ اس طرح اپنے ہاتھ کھول کے کھڑا تھا. اگر کوئی میرے مولا کے سینے پہ تیر مارتا، یہ اپنا سینہ آگے کرتا. اگر کوئی میرے مولا کے شانے کو تیر مارتا، یہ اپنا شانہ آگے کرتا. اور اگر کوئی چہرہ حسین کا نشانہ لیتا، شہید اپنا چہرہ آگے کرتا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اور کہتے ہیں کہ ابھی نماز ختم نہیں ہوئی تھی، تھوڑی سی نماز باقی تھی. شہید کے بدن میں کثرت خون بہنے سے جان ختم ہو گئی تھی، گرنے لگا تھا. لیکن پھر اپنے بدن کی طاقتوں کو اکٹھا کیا اور اپنے بدن کو کہا اے میرے کمزور بدن، تو گرنے والا ہے لیکن میرے مولا کی نماز ختم نہیں ہوئی. زہرا کے بیٹے کی نماز ختم ہونے دے. اپنی طاقتوں کو جمع کر کے کھڑا رہا، تیر پہ تیر کھا رہا تھا، لیکن اپنے مولا پہ کوئی آنچ نہیں آنے دی. لوگ کہتے ہیں یہ لگ رہا تھا جیسے سعید کے بدن سے تیر اگے ہیں، اتنے تیر کھائے. اجر و اللہ. اور جب میرے مولا نے نماز ختم کی، جب اللہ کو کہا نا، تو سعید زمین پہ آیا. کہتے ہیں حسین کبھی بھی اپنی نماز کے بعد اتنی جلدی نہیں اٹھے جتنی جلدی اس وقت اٹھے تھے. جیسے ہی سعید زمین پہ گرا، میرے مولا نے آگے بڑھ کر سعید کا سر اپنی گود میں لے لیا. شہید کے سر سے مٹی کو اور خون کو صاف کر رہے تھے اور اس کے سر کو چوم رہے تھے. یہ شہید کون ہے؟ یہ وہی تو ہے کہ شب عاشور جب میرے مولا نے کہا تھا میں اپنی بیعت اٹھا لیتا ہوں، میری بہنوں بیٹیوں کو لے کے چلے جاؤ، تو یہ اٹھ کے کھڑا ہوا. کہنے لگا کس کی بات کر رہے ہو؟ تجھے ہماری زندگی عزیز ہے. اگر خدا 70 بار بھی زندگی دے گا، تیرے ہی قدموں میں کٹ کٹ کے مریں گے. یہ وہ شہید ہے، یہ وہ عظیم ہستی ہے. میرے مولا نے سارس کا اپنی گود میں لیا، اس کے سر کو بوسہ دیا.
آگے سے کہنے لگا مولا حسین آپ مجھ سے راضی ہیں، میں نے حق وفا ادا کر دیا. یعنی اسے کہتے ہیں ناصر، اسے کہتے ہیں شیعہ، اسے کہتے ہیں کہ جس کو وہ جو اللہ کا چنا ہوا کہ جان دے دی، سب کچھ قربان کر دیا، ابھی بھی فکر ہے کہ شاید حسین کو کوئی ادا پسند نہیں آئی. یہ ہے صحیح. میں کہوں گا میرے مولا نے زبان حال سے کہا ہوگا صحیح تو نے کیا، تو نے تو اس طرح حق ادا کیا، میں بھی راضی ہوں، میری ماں زہرا بھی راضی. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. دوسرا میں ذکر تھوڑا سا غربہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیں. غربہ ذکر کرنا چاہتا ہوں. غرب کون ہے؟ وہ بھی تازہ حسینی بنا. کیسے بنا؟ میں ان لمحوں کا ذکر کر رہا ہوں. بعض دفعہ ہمارے جوان بچے بیٹے پوچھتے ہیں ہم گناہگار ہیں، کیا مہدی ہمیں اپنی غلامی میں لے گا؟ اگر حر نہ ہوتا شاید میں جواب نہ دے پاتا. حر اسی لیے تو ہے، حر امید کا پیغام ہے، حر ہمارے لیے تربیت کا ہے کہ کوئی بات نہیں، یہ مہربانوں کا کریموں کا کہلانا ہے. ایک دفعہ تو نیت تو کر، ایک دفعہ تو نیت تو کر. حر صبح عاشور عمر بن سعد کے پاس آیا، کہنے لگا عمر بن سعد آیا تو واقعا حسین کو مارنا چاہتا؟ میں تو سمجھ رہا تھا کہ مذاکرات ہو جائیں گے. اس نے کہا ہاں یہ ابن زیاد کا خط ہے، اور اس نے خط میں لکھا ہے کہ ان کے سر تن سے جدا ہو اور ان کے بازو کاٹے جائیں. بس حر نے جب یہ سنا فوراً باہر نکلا. اب حر کے بدن پر کپکپاہٹ طاری ہوگی، چہرہ زرد ہو گیا. ایک طرف سے آتش کی آوازیں ہیں، ایک طرف تیر و تلوار تیار ہو رہے ہیں. حر پریشان کھڑا ہے. اب وہاں سے ایک شخص جا رہا تھا اپنے گھوڑے کو پانی پلانے کے لیے. کہنے لگا حر پریشان ہے، ہم اتنے سارے یہ مٹھی بھر ان کو آرام سے مار دیں گے، تو کس لیے پریشان ہے؟ اگر مجھ سے کوئی پوچھے عرب کا بہادر پہلوان کون ہے میں تیرا نام لیتا، لیکن تو مٹھی بھر جوانوں سے جن میں بوڑھے اور بچے ہیں تو ان سے گھبرا گیا ہے. اور نے کہا نہیں، میں ان سے نہیں گھبرایا، یہ جو میرے وجود پہ درزہ ہے وہ اس لیے ہے کہ روز قیامت زہرا کا جواب کیا دوں گا، میں اپنے بیوی زہرا کے سامنے کیسے جاؤں گا، میں رسول کا سامنا کیسے کروں گا، میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا، اس لیے میرے وجود پہ لرزہ جاری ہے. اب حر نے ارادہ کیا، جہنم کو چھوڑنے کا ارادہ کیا. میرے عزیز بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ ارادہ ہمارے اپنے اختیار میں ہے. جب بھی ارادہ کرو گے خدا اور اس کی جنت آپ کے انتظار میں ہے. حر نے ارادہ کیا، چل پڑا. اب ہمارے پاس مقاتل کہتے ہیں کہ حر کا بیٹا، بعض کہتے ہیں بھائی بھی غلام کے ساتھ چل پڑے. جب حر چلا نا تو بیٹے کو کہا بیٹے میری آنکھ پہ پٹی باندھ. کہنے لگا بابا کیا ہوا، کیوں پٹی باندھنی ہے؟ کہنے لگا تجھے نہیں پتا کہ جب میں نے حسین کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا اور اس نے کہا تھا حر تیرے سوگ میں تیری ماں بیٹھے، اور میں نے غصے سے حسین کو دیکھا، میں شرمندہ ہوں، کیسے حسین کی نگاہوں کا سامنا کروں. کہا حر نے کہا میرے ہاتھ بھی ماں. کیوں بابا؟ کہا تجھے نہیں پتا جب گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا تھا حسین کی بہنوں کی چیخ بلند ہوئی تھی، میں اسیر کی شکل میں جانا چاہتا ہوں. اجرکم اللہ. اپنے ہاتھ بدوا کے، آنکھوں پہ پٹی بدوا کے حر چل پڑا. اب حر کہاں سے چلا؟ سامنے سید الشہداء کرسی پہ بیٹھے ہیں، اٹھ کھڑے ہوئے، کہنے لگے عباس مہمان آ رہا ہے، استقبال کے لیے آگے بڑھو. مہمان کے استقبال کے لیے آگے بڑھو. اب مولا عباس گھوڑے پر بیٹھے
جب مولا نے اپنا گھوڑا دوڑایا، ہر کو عباس کے گھوڑے کی آنکھوں کا پتا تھا، تو ہر نے سوچا کہیں عباس حملے کے لیے آ رہے ہیں، وہیں سے چیخا، اپنے ہاتھ بلند کر کے بندے ہوئے، کہنے لگا عباس میں تو معافی مانگنے کے لیے آ رہا ہوں، لڑنے کے لیے نہیں آ رہا۔ عباس نے کہا ہر گھبرا نہیں، تیرے استقبال کے لیے آ رہا ہوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، بس ختم کرنے والا ہوں، تھوڑا سا ساتھ دیں۔ اب ہر پہنچے، سید الشہداء کے پاس جب پہنچے، فوراً قدموں میں گرے اور صرف یہ کہا حلی من توبہ، حسین میرے توبہ کی گنجائش باقی ہے۔ اللہ اکبر، میرے مولا نے ہر کے ہاتھ کھولے، آنکھوں سے پٹی ہٹائی، اپنے سینے سے لگایا، کہا کیوں نہیں ہر، تو واقعہ ہر ہے، ہر فی الدنیا والآخرہ، آخر تو نے اپنا فیصلہ کر لیا۔ پھر میرے مولا نے کہا ہر تو مہمان ہے اور یہ سادات کا گھر ہے، ہم اپنے مہمانوں کی پذیرائی کرتے ہیں، لیکن ہر ہمارے پاس تو پانی بھی نہیں بچا کہ تیری پذیرائی کریں۔ ہر کی چیخ نکل گئی، کہنے لگا مولا یہ نہ کہیں وہ جس نے پانی بند کیا تھا وہ میں ہی تو ہوں۔ اجرکم اللہ، کہنے لگا مولا مجھے اجازت دے، مجھے اجازت دے، میں لڑنا چاہتا ہوں، میں پہلا آپ کی طرف سے سفیر بن کے، آپ کی طرف سے پہلا شہید بن کے لشکر اشقیاء کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ میرے مولا نے اجازت دی، آیا وہاں آ کے ہر نے خطاب کیا، ہر نے خطاب کیا، میں اس کے خطاب کے بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں، اس نے کہا اے ملعونوں، خود ہی خط لکھا تھا، خود ہی بلایا اور خود ہی مارنے کے لیے آ گئے۔ اور دوسرا جملہ اس نے کہا یہ جو دریائے فرات ہے اس سے خنزیر بھی پانی پی رہے ہیں، یہودی بھی پانی پی رہے ہیں، کافر و مشرک بھی پی رہے ہیں، آل زہرا پر پانی حرام کر دیا۔ بس یہ کہنا تھا، ہر پر تیروں کی بارش ہوئی، واپس پلٹا، آگے مولا سے اجازت شہادت لی، امام نے اجازت شہادت دی۔ جب چلنے لگا نا تو دیکھا بیٹا دیکھ رہا ہے باپ کو، رک گیا، کہا بیٹا پہلے تو جا، پہلے تو جا۔ کیوں؟ اس کا بھی ایک فلسفہ ہے، ہمارے علماء بتاتے ہیں کہ ہر کا مقصد یہ تھا کہ کہیں میری شہادت دیکھ کر بیٹا کی بدل نہ جائے، نہیں، پہلے میرے سامنے میرا بیٹا جائے۔ حسین جیسا غم ہر بھی دیکھنا چاہتے ہیں، بیٹے کو بھیجا، بیٹا گیا، بڑا خوبصورت لڑا، بہت بڑا پہلوان تھا، لیکن جب غصے کرتا ہوں، لیکن جب بیٹا آیا نا اپنے گھوڑے سے نیچے جب ضرب کھا کے گرا، اس نے بلایا تو ہر کو تھا، اور ہر تیزی سے پہنچا، دیکھا غریب کربلا حسین پہلے ہی پہنچے ہوئے اور بیٹے کا سر اپنی گود میں رکھے ہوئے اور اس کو چوم رہے ہیں۔ ہر جا کے کہنے لگا مولا غلام زادے ہیں، آپ نے کیوں زحمت کی، میں خود پہنچ جاتا۔ اجرکم اللہ، کہا ہر نہیں، یہ میرا بھی بیٹا ہے۔ امام پیار کر رہے ہیں، اس نے آخری ہچکی دی، وہ دنیا سے چلا گیا، اب امام اس کو اٹھا رہے ہیں۔ اور نے کہا مولا یہ زحمت کیوں کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کا لاشا میں خود اٹھاؤں گا۔ امام نے ایک نگاہ سے ہر کو دیکھا، کہا تو بوڑھا تھا اور جوان بیٹے کا لاشا نہیں ہو سکتا، میں خود ہی لے کے جاؤں گا۔ میں کہوں گا مولا ہر کو تو یہ کہا جب تو جوان بیٹے کی لاش میں ایڈیاں رگڑتا ہوا پہنچا۔ اجرکم اللہ، اس وقت بھی بوڑھا باپ تھا اور جوان لاشا تھا۔ اللہ